کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج بہت اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مزید کلام شامل کریں گے، گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ عشرہ مغفرت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا کلام شامل ہو کہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو، اور یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ تو آئیے اس مبارک وقت میں، قبولیت کے لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے۔ اور ماشاءاللہ علی شبیر نے جوائن کیا ہمیں، عمرہ مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ، اور آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت خوشی ہوئی۔ بسم اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بے حال ہیں، مولا ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بے حال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں یہ آنکھیں ہو نم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے،
تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بھول بیٹھے ہیں تیرا تو نے قرآن میں جو لکھا آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھری لڑی جس طرح ایک کر ہم کو بغیر شب ایک کر ہم کو بغیر شب ایک کر ہم کو بغیر شب ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم میرے مولا ماشاءاللہ. اور یقیناً اس وقت ہر شخص یہی اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کر رہا ہے میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. بس پروردگار سن لے ہماری گناہگار ضرور ہیں خطا کار ضرور ہیں بہت معصیت کے ساتھ لیکن وہ بڑا غفور رحیم ہے اور وہ معاف فرمانے پر قدرت رکھتا ہے اور اسے مانگنا پسند ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اور اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت عذاب قبر سے بچنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہم اللہ کے کرم اور فضل سے ہم عذاب قبر سے بچ پائیں؟ قبلہ محترم رئیس احمد صاحب، آج ہم عذاب قبر کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. حضرات علماء کرام نے بہت خوبصورت گفتگو اور بڑی مضبوط گفتگو فرمائی قرآن و حدیث سے. دیکھیں عذاب قبر برحق ہے بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بیان فرمایا. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص فوت ہو گیا تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا. کہا بھاجی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے جیسے میں کہہ رہا ہوں تم ایسے کرنا، مجھے جلا دینا اور میری راکھ لے کر سمندر میں بہا دینا، جنگلوں میں ڈال دینا. انہوں نے کر دیا، بچوں نے، باپ نے وصیت کی. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے جہاں جہاں تھے ان سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس بندے کو کھڑا کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ یا رب العالمین لخشیتی کا، تیرے خوف کی وجہ سے کہ مجھے عذاب نہ ہو. بہرحال رب تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے بخش دیا، تیری بخشش، تیرے اندر خوف تھا. لیکن اس سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ کوئی ڈوب جائے، کوئی جل جائے، سڑ جائے، کسی بھی طرح اس کے جسم کے اعضاء بکھر جائیں، وہ مالک و مولا سب کو جمع کر کے لے کے آتا ہے. اچھی اور انسان کا جسم اور انسان کی روح، اس کے مرکب کو عذاب پہنچتا ہے. جو آیت کریمہ ہم نے آغاز میں پڑھی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ فرعونیوں کے بارے میں تھے جو سمندر میں ڈوب گئے تھے. فرمایا کہ ان پر رات دن عذاب ہوگا اور پھر بڑے عذاب قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب النار. فرمایا کہ 2 مرتبہ عذاب.
تو فرمایا کہ یہ جو عذاب قبر ہے یہ تو برحق ہے. دوسرا آپ کا مرکزی سوال رہا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے. ایک تو قبلہ مفتی سید گردیزی صاحب نے جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ بھئی یہ چیزیں عذاب قبر کا باعث بنتی ہیں، ان سے انسان احتراز کرے، ان سے بچے. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو ایمان ہے اور انسان کا جو ایمان پر خاتمہ ہے یہ انسان کو عذاب قبر سے بچاتا ہے. سب سے بنیاد سٹرکچر یہی ہے نا کہ اس کا کلمہ آخرت ایمان ہے، وہ لے کر گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر یہ سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہے. دوسرا فرمایا کہ ایک شخص تلاوت قرآن کرتا ہے تو تلاوت قرآن کی برکت سے، بلکہ سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ وہی مانعہ، فرمایا یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، یہ بندے اور عذاب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. تیسرا فرمایا کہ انسان جو صدقات دیتا ہے یہ صدقات بھی اسے عذاب قبر سے بچاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. وہ قبر میں چلا گیا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، علم کی خدمت کر کے چلا گیا، یا اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ کے گیا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کسی کا بچہ زمین پر اللہ کا نام لیتا ہے، اس کو رحمان و رحیم پکارتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں، اس سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جائے. تو نیک اولاد یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑے ایسٹس ہیں. انسان کے صدقات جاریہ وہ انسان کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں. اسی طرح انسان جو ہے جو نیکیاں کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کر کے جاتا ہے، اسی طرح انسان جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرمایا یہ تمام نیک اعمال جو ہے قبر میں اس کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کے لیے مونس و مددگار بن جاتے ہیں اور اس کی قبر کو منور کرتے ہیں اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ کرتے ہیں. کیا بات. یہ وہ چیزیں اعمال ہیں کہ جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے دنیاوی مصروفیات میں ترک بھی کر دیتے ہیں، یا تساہل آ جاتا ہے طبیعت میں، یا کسی بھی قسم کی مصروفیت. بہر صورت اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اس کے اجر و ثواب بہت ڈھیروں اجر و ثواب ہے. تو اس حوالے سے بڑا ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مستعد رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان اعمال کو جاری و ساری رکھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یعنی عذاب قبر سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، موضوع کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں. آج موضوع بہت اہم موضوع ہے اور عذاب قبر کے حوالے سے، اس کی وجوہات کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں آپ تک پہنچی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ علامہ مفتی ابو محمد صاحب موجود ہیں. قبر کے سوالات کی تفصیل کے حوالے سے مفتی صاحب کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ ہمیں یہ تو سمجھنا چاہیے کہ قبر میں جو سوالات ہونے ہیں وہ اسٹوڈیو نہیں ہے، اسٹوڈیو نہیں ہے، وہ قبر ہے. قبر ہے اور وہ ایسا منظر ہے کہ اس کے نچلے منظر کا اوپر کسی کو کوئی علم نہیں ہے. اللہ، وہ عالم برزخ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی آنکھوں سے اسے مخفی رکھا ہے. عین ممکن ہے اگر نیچے کے مناظر اوپر والوں کو دکھا دیے جائیں تو اوپر والوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اللہ اکبر. اللہ. اور وہ وہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی ایک مردے کو دفنانے کے بعد اس کے جو اہل خانہ ہیں، عزیز و اقارب، رشتہ دار واپس ہوتے ہیں تو وہ واپس جانے والے جو اٹھنے والے قدم ہوتے ہیں ان قدموں کی آواز سنتا ہے. اللہ اکبر. ان قدموں کی آواز آتی ہے. جیسے وہ جاتے ہیں تو سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور وہاں کے جو سوالات ہیں وہ ایسے ہیں، اس کے معاملے میں آگے چلنے سے پہلے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. فرمائیے. اس کی جو حساسیت ہے. جی فرمائیے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمر فیما افنا، وعن شباب فیما ابلا، وما له اين اكتسب وفيما انفق وماذا عمل فيما علم. کہ جب اللہ جل شانہ کے ہاں سوال و جواب ہونے ہیں، وہ قبر ہو یا حشر ہو، وہاں انسان جب تک جواب نہیں دے گا وہ سرک بھی نہیں سکتا، بھی نہیں سکتا. وہ ایسے سوال و جواب نہیں ہے کہ ہم کریں گے اور آپ جواب دیں گے، آپ سوال کریں گے ہم جواب دیں گے تو بات آئی گئی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. وہاں تو اجمالی طور پہ 3 سوال ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے،
اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہاں پہ مختلف روایات ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کو دکھایا جائے گا, ایک یہ ہے کہ ان کا نام لے کر پوچھا جائے گا, اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مردے کے درمیان جتنے پردے حائل ہیں وہ سارے کے سارے ہٹا دیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے. اب جو بندہ نیک ہے, جو صالح ہے, اس نے تو فوراً کہہ دینا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, بے شک میرا رب اللہ ہے. اب جس کی زندگی ہی رب کی اطاعت میں گزری ہے اس نے فوری طور پر کہہ دینا ہے. اور اس سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, وہ فوراً کہے گا میرا دین اسلام ہے. اب وہ اسی وقت کہے گا جب اسلام پر عمل کیا ہوگا. اب اسلام سے یہاں اسلام بیزاری ہوگی, دین بیزاری ہوگی, دیندار بیزاری ہوگی, تو وہ کیسے کہے گا. تیسرا اور سب سے اہم سوال, اس سے پوچھا جائے گا انہیں پہچانتے ہو, وہ ضرور پہچانے گا. لیکن میں یہاں پر علامہ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے قول یہاں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں موقع محل کی مناسبت سے. تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قبر میں سوال ہیں, ویسے تو یہ 3 سوال ہیں لیکن تفصیلی طور پہ 4 ہو جاتے ہیں, کیونکہ پوچھا جائے گا جب وہ پہچان لے گا حضور کو تو پوچھا جائے گا تم نے انہیں کیسے پہچانا, اللہ یہ حضور ہیں. وہ کہے گا میں نے کلام پڑھا ہے, ان پر نازل ہوا کلام پڑھا ہے, اس کلام نے مجھے بتایا کہ یہ حضور ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 سوال بنتے ہیں. تو تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی. تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت کے قبر میں ہونے والے سوالات ہیں, ان کا بنیادی طور پر تعارف اس کائنات میں جو زندگی گزری, اس زندگی کے اندر اللہ جل شانہ کی فرمانبرداری اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے. ورنہ ایک بندے نے 10 حج بھی کیے ہوں, اگر اس کی زندگی میں اطاعت رسول نہیں ہے, اطاعت خداوندی نہیں ہے, تابعداری نہیں ہے, قرآن و سنت کی زندگی نہیں ہے, تو وہ بندہ وہاں جا کر حضور کو پہچان نہیں سکے گا. پتہ یہ چلا کہ وہاں پہچاننے کے لیے یہاں اطاعت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل, اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اس بات پر روشنی ڈالنا یا اس بات کو لوگوں کو کنوے کرنا یا اویئرنیس پیدا کرنا, شعور پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہاں جو سوالات ہوتے ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے پہلے فرمایا کہ جب یہ سارے سوالات کا جواب دے دیتا ہے اور جب یہ حضور کو بھی پہچان لیتا ہے تو پہچاننے کے فوراً بعد کہا جاتا ہے اس کے لیے جنت کا فراش لایا جائے, جنت کا بستر لایا جائے, جنت کی کھڑکی کھولی جائے, وہاں کی خوشبو اسے دی جائے. اور جب یہ نہیں پہچانتا کہتا ہے جی میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے, میرا رب کون ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ اس دن سے بچائے, اللہ اس حالت سے بچائے کہ ہم جواب نہ دے پائیں, حضور کو پہچاننے سے انکار کر دے. تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر وہ جو حدیث ہے نا حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ یہ قبر یا عذاب کے گڑھوں میں سے جہنم کے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو کیا فرمایا کہ پھر اس کے لیے اگر یہ جواب نہ دے پائے تو اس کے لیے وہاں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, جہنم کا بستر لگایا جاتا ہے اور یہ اس تعفن کے اندر زندگی گزارتا ہے. اور پھر اسے کہنے والا ایک منادی کہتا ہے, روزانہ آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے یہ ابھی ہلکا عذاب ہے, اسے چکھو, دائمی عذاب تمہیں بعد میں دیا جائے گا. کیا بات, کیا بات. بہت ایسی چیزیں جس پر غور کرنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ کہ کل وہی وقت آنا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے. ظاہر موت تو برحق ہے لیکن ایمان ساتھ, ایمان کے ہو جائے معاملہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, کیا ایسا بھی لوگ ہیں کہ جن سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے, ان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ بتائیے گا مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رئیس بھائی, اس موضوع سے متعلق جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں, ان کا تدارک کیسے کیا جائے, عذاب قبر کی صورتیں کیا ہیں, تو اسی کے ساتھ ساتھ ایسے خوش نصیب افراد کا بھی تذکرہ کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے قبر کے سوالات سے, حساب سے اور سختیوں اور تنگیوں سے محفوظ فرمایا ہے. اس میں اگر ہم ان اعمال کو اختیار کر سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کو اختیار کیا جائے تاکہ ان پاکیزہ اعمال کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھی قبر میں رحم والا اور کرم والا, آسانی والا معاملہ فرمائے. سب سے پہلے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے قبر کے سوالات سے محفوظ فرمایا ہے, وہ معصوم عن الخطا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شہداء سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, حضور نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق, کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی اجسام کو مٹی پر حرام فرمایا ہے کہ ان کو نقصان پہنچائے,
اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین انہیں رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک عام انسان کا اس دنیا سے جانا اور انبیاء کا جانا, یہ تو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے زیادہ کا فرق ہے. وہ فرمایا نا کہ انبیاء کو اجل آنی ہے, فقط آنی ہے. ایک آنے واحد کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وعدہ ہے جو ان پہ طاری فرمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس کیفیت سے انہیں محفوظ فرماتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ شہداء ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین قبر کے سوالات سے محفوظ فرماتا ہے. سنن ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو قبر کی آزمائش اور قبر کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے. یعنی وہ شہید کہ جس نے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا دین اسلام کی سربلندی بقا تحفظ کے لیے, اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی خالص رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے یہ پروٹوکول عطا فرمایا جاتا ہے کہ وہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے. اسی کیفیت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. شہید کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کرم فرمایا جاتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا, یہ ایک بڑا اجر و ثواب اور بڑی فضیلت والا عمل ہے. حدیث مبارکہ میں اس عمل سے متعلق فرمایا کہ ایک رات کا اسلامی سرحد کا پہرا یہ 1 مہینے کے روزوں سے اور 1 مہینے کی تہجد کی عبادات سے اللہ رب العالمین زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی وہ مجاہد کے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلامی ملک کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے اور اسلامی سرحدوں کی اور اس میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت پر مامور ہے, اگر وہ اسی کیفیت میں اس دنیا سے جاتا ہے, زندگی بھر اس نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی, تو اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے آخرت کی جو اس طرح کی پریشانیاں ہیں اس سے محفوظ فرماتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مختلف جو وبائی امراض ہیں جس طرح طاعون ہے یا دیگر وبائی امراض ہیں, ان میں انتقال کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اس طرح کی کیفیات سے محفوظ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مقربین, اللہ کے برگزیدہ بندے, قرآن کریم میں فرمایا نا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ولا ہم یحزنون سے مراد آخر کے جتنے معاملات میں پریشانیوں کا سلسلہ ہے, وہ چاہے قبر کی سختی ہو, آخرت کی قیامت کی سختی ہو, اللہ رب العالمین ان تمام کیفیات سے اپنے مقربین کو برگزیدہ بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے. اور کئی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اختیار کر سکتے ہیں, اگر یقیناً ہمیں سے ہر شخص کا یہ ایک چاہت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان سختیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. حدیث مبارکہ میں فرمائے کہ سورہ ملک کی تلاوت کی مستقل عادت اپنانے والا, اپنے معمولات میں مستقلاً اس کو شامل کرنے والا, اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. یہ ناجیہ ہے, یہ منجیہ ہے, نجات دلانے والی ہے, عذاب قبر سے محفوظ فرمانے والی ہے. تو اگر ان میں سے جن معمولات کو ہم اختیار کر سکتے ہیں, ہم اگر اپنے شب و روز کے معمولات میں ان کو شامل کریں گے, ان اعمال خیر کو شامل کریں گے, تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں بھی کرم فرمائے گا, اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد مشکل ترین مراحل آنے والے ہیں, اللہ رب العالمین اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات. اور علامہ لیاقت حسین نظری صاحب تشریف فرما ہے, میں اس مرحلے پر یہ جاننا چاہوں گا, علامہ صاحب فرمائے گا ایک مرتبہ عذاب قبر میں مبتلا کیے جانے کے بعد کوئی نجات کی صورت ہوگی, اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. دیکھیں بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پر اگر وہ بندہ مومن ہے, مسلمان ہے, اور اپنے گناہوں کے وبال کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا, تو بالکل ایک مرتبہ عذاب قبر میں مبتلا ہونے کے بعد عذاب قبر اٹھ سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بار بار پڑھی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں قبر کے اوپر لگائیں اور فرمایا کہ اس کی برکت سے اس کا عذاب قبر اٹھا دیا گیا. اسی طرح نیک اولاد ہیں, وہ قبر والے کے لیے دعا کرتی ہے, ان کے لیے اصحال ثواب کرتی ہے, یا کوئی نیک کام کرتی ہے, ولد صالح یدعو لہ, تو اس کی برکت سے جو اس پر عذاب ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے جو مسلمان علماء دعا کرتے ہیں, اجتماعات کے اندر دعا کرتے ہیں, جو مسلمان قبرستان سے گزرتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, تو فرمایا رب تبارک و تعالی ایک صالح بندہ جب کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے. تو بہت سارے ایسے امور ہیں, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا عذاب قبر ہٹ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے رئیس بھائی کہ یہ تب ہے کہ وہ پیچھے کچھ چھوڑ کے گیا. ہم تو پیچھے صرف پلاٹس چھوڑ کے گئے, پراپرٹیاں چھوڑ کے گئے جس پہ اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور کورٹ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں. ہم نے اپنے پیچھے وہ ایسٹس چھوڑے ہی نہیں کہ جو قبر میں ہمارے لیے باعث نجات بن جائیں اور قبر میں ہمیں بچا سکے.
قبر میں انسان کا ایمان جب جاتا ہے کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ جو قول ثابت ہے کلمہ ایمان، فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی، جیسے علامہ صاحب نے پوری حدیث پاک پڑھی اور اس کے اندر آخر کے اندر بڑی مرکزی بات فرمائی کہ مفتی صاحب نے کہ ایک مرادی ندا دیتا ہے کہ کاش تو وہاں پر دنیا کے اندر ان ساری چیزوں کو مان لیتا. آج کہتا ہے ہائی ہاتھ لا ادری، مجھے تو نہیں پتا تھا. لوگ جو کچھ کہا کرتے تھے میں لوگوں کے پیچھے چل پڑتا تھا. آج کل لوگوں کی زبان سوشل میڈیا ہے، جو کچھ سوشل میڈیا پہ آتا تھا میں اس کو دیکھتا تھا، اس کے پیچھے چلتا تھا. فرمایا کہ کاش تو خود سمجھ لیتا، وہاں تو جا کے سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، اللہ وہاں تو دیکھ لیں گے. تبھی فرمایا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں قبر میں اور روز محشر میں تو ہر چیز تجھ پر واضح ہو جائے گی. لیکن فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اگر تو ایمان پر استقامت اختیار کرے اور رب تبارک و تعالیٰ کو رب مانے بھی اور رب کی بھی مانے. اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کیا بات. علامہ زیغم صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ اللہ کے پیارے بندے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری. سبحان اللہ. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے افسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہوا تھا، بنا لیا بالکل. اس کو تو قبر کی آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے. میں رئیس بھائی آپ سے پوچھوں کہ رئیس بھائی جی تسی لاہور جانا ہے، تو کہ جی لاہور کی ٹکٹ لے لیا آپ نے، اور لاہور جانا نہیں تو ٹکٹ کی لڑی ہے. فرمایا جس کو فکر ہی نہیں آخرت کی کہ یار آخرت بھی کوئی چیز ہے، قبر بھی کوئی چیز ہے، بولا بھائی یار ایسے یہ ملا لوگ ڈراتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، چل کرو، کھاؤ پیو، زندگی گزارو. بڑا غفور رحیم ہے، معاف یعنی فرما دے. آج مسلمانوں کا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کہ مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ جو ہے ختم ہو گیا. ہم یہ کہیں گے دھندلا ہو گیا، کمزور ہو گیا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ہمیں اس بات کا کمزور ہو گیا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی ہے. ہاں اگر یہ مضبوط ہو تو ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. جو اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، فرمایا وہ جو سعی کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، میرا رب اس کی سعی کو ضائع نہیں فرماتا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، قبر کا حساب ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، ہر لحظے کا، ہر لمحے کا، ہر نعمت کا سوال ہوگا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. فرمایا وہ پھر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا کے رکھے گا. فرمایا جب وہ بچائے گا تو میرا مالک و مولا اس کی قبر کو بھی منور فرمائے گا، میدان معاشر کے اندر بھی اس کو عزت عطا فرمائے گا اور رسوائی سے بچائے گا. رئیس بھائی یہ بہت خوبصورت موقع ہے، اس کو کہتے ہیں گولڈن چانس ہے. عشرۂ مغفرت شروع ہوا ہے اور رمضان تیزی سے جا رہا ہے، پہلا عشرہ مکمل ہو گیا کل. ایسا نہ ہو کہ جب آخری دن ہو تو پھر ہم کہیں ہائے رمضان تو چلا گیا. آج رمضان موجود ہے، آج عشرۂ مغفرت ہے. آج اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کر لیں، آج اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کر لیں. جب آج کر لیں گے تو ہماری قبر بھی سنور جائے گی اور میدان معاشر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے محفوظ فرمائے گا. بے شک بے شک، بہت اچھی بات. انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ دارالعمل ہے، اس میں ہمیں عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے. اور اس کے لیے بار بار قرآن کریم میں ارشاد ہوا، بار بار ارشاد ہوا، نیک اعمال کی طرف بلانے کے لیے اشارہ ہوا. اس حوالے سے مزید بات کریں گے اور انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آئیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی